السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ملک الموت علیہ السلام کی قدرت و طاقت کے بارے میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، دو شخص ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، دونوں کو ایک ساتھ ایسے موت آتی ہے جیسے دونوں پلکیں ساتھ جھپکتی، تو ملک الموت کو دونوں پر کیسے قدرت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ملک الموت کی قدرت مشرق و مغرب میں، اندھیرے اور روشنی میں اور خشکی و تری میں رہنے والوں پر ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے دسترخوان بچھا ہو اور وہ جہاں سے جو چاہے لے لے۔ اسے الموسعہ میں ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے، کتاب ذکر الموت، باب ملک الموت و عوانہ، حدیث نمبر 234۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہی ہر جان کی روح قبض کرتے ہیں، اور جو کچھ زمین میں ہے اس پر انہیں ایسا تسلط دیا گیا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی میں موجود چیز پر مسلط ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ رحمت کے فرشتوں سے کچھ فرشتے اور عذاب کے فرشتوں سے کچھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی نیک روح قبض کرتے ہیں تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو اسے عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسے در منثور میں امام سیوطی نے روایت کیا ہے، سورہ سجدہ میں آیہ نمبر 11 کے تحت۔ اسی طرح حضرت ابو المثنی حمصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا آسان و سخت ملک الموت کے رانوں کے سامنے ہے، اور ان کے ساتھ رحمت و عذاب کے فرشتے۔ آسان و سخت سے مراد کہ انسان چاہے کسی بھی طبیعت کا ہو، آسان طبیعت ہو، سخت طبیعت ہو، وہ ان کی رانوں کے سامنے، اور ان کے ساتھ یعنی ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے۔ ملک الموت روحیں قبض کر کے جو رحمت کے فرشتے ہیں اور جو عذاب کے فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ڈیپینڈنگ کہ وہ اچھی روح ہے کہ خراب روح ہے۔ تو عرض کی گئی کہ جب گھمسان کی جنگ ہو اور تلوار بجلی کی مانند چل رہی ہو تو فرمایا وہ روحوں کو بلاتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے بھی الموسعہ میں ابن ابی الدنیا روایت کرتے ہیں، کتاب ذکر الموت کے تحت۔ تو یہ قول جو ہے یہ حدیث نمبر 225 کے تحت آتا ہے۔ اسی طرح حضرت زہیر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، موت کا فرشتہ تو ایک ہے، حالانکہ مشرق و مغرب میں دو گروہ آپس میں جنگ کرتے ہیں تو ان میں ایک ساتھ کئی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ملک الموت کے لیے دنیا کو سمیٹ دیا ہے، حتیٰ کہ اسے ایسا کر دیا ہے جیسے تم میں سے کسی کے سامنے تشت ہو، تو بھلا اس میں سے کوئی شے اس سے دور ہو سکتی ہے؟ اس روایت کو در منثور میں روایت کیا گیا ہے، سورہ السجدہ میں آیہ نمبر 11 کے تحت۔ اچھا، حضرت خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ایک گھر میں آتے ہو تو تمام اہل خانہ کی روح قبض کر لیتے ہو، جبکہ ان کے پڑوس میں کسی ایک کی جان بھی نہیں لیتے؟ کس نے سوال کیا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا۔ کس سے؟ ملک الموت سے، کہ ایک گھر میں آتے ہو سب کی روح قبض کر لیتے ہو۔ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، گھر کی چھت گر پڑتی ہے، سارے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سارے گھر کے لوگ فنا ہو جاتے ہیں، اور پڑوس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ملک الموت نے کہا، مجھے ذاتی طور پر کسی کے مارنے کا علم نہیں ہوتا، میں تو عرش کے نیچے ہوتا ہوں، وہاں مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فہرست دے دی جاتی۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، کتاب الزہد میں، اور کلام سلیمان ابن داؤد کے تحت حدیث نمبر 2 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔